بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشی منانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آیا وہ چیز دین میں ہے یا نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آتا ہے جس کو امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پاداش میں اس کی وجہ سے ایک سنت کو چھین لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس قوم کو دوبارہ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی، ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یا آپ کی ولادت کے دن کو ایسا عید قرار دیا جاتا ہے جس سے بڑی کوئی عید نہیں، عیدوں کی عید اس کو کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور یہ جو ہماری ہفتے والی عید ہے، جمعہ کی نماز، یہ ساری عیدیں اس کے سامنے دھیمی پڑ جاتی ہیں، مدھم پڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر حقیقت اور گہرائی سے اگر ہم جا کر کے غور کریں تو عید میلاد النبی ایک سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال عید الفطر کے بارے میں موجود ہیں، عید الاضحیٰ کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں، حدیث کی، قرآن کریم پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی یا اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب میں باب عید میلاد النبی کا چیپٹر آپ کو موجود نہیں ملے گا۔ حالانکہ عید الفطر کا چیپٹر آپ کو ملے گا، عید الاضحیٰ کا چیپٹر آپ کو ملے گا، جمعہ کی نماز کے آداب آپ کو ملیں گے، لیکن کسی بھی حدیث کی کتاب میں عید میلاد النبی کا چیپٹر نہیں ملتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں ایسا ہے؟ اور صرف یہی نہیں کہ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور وہ فقہ چاہے فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ مالکی ہو، کسی بھی فقہ میں اس چیز کا وجود موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کھل کر کے بیان کرتی ہیں کہ عید میلاد النبی کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اب ایک سادہ سا سوال کرنا چاہیے، عید میلاد النبی ایک اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اگر برا کام ہے تو ہمیں اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اچھا کام ہے تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس اچھے کام کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو اس کے لیے ثبوت موجود ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ بتایا بھی، کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہوتا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو جنت سے قریب کر سکے، میں نے وہ سارا عمل تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خیر ہمارے لیے نہیں چھوڑا۔ تو اگر یہ خیر ہے،
اگر یہ اچھی چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہیں بھی بیان نہیں کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے دلائل دیتے ہیں، اور ان دلائل کا تفصیلی جواب اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ بہت سارے ویڈیوز بھی موجود ہیں اس کے جواب کے سلسلے میں۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہم مان لیتے ہیں کہ اس کو منانے کا حکم موجود نہیں ہے، تو اس کے نہ منانے کی دلیل کہاں ہے؟ لوگ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ نہ منایا جائے، اس کی دلیل کہاں موجود ہے؟ اور یہ جو سوال ہے، یہ سوال یا اس طریقے کا اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آپ یا ہم علامہ کہتے ہیں، جن کو علامہ کا درجہ دیتے ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی شخص علامہ ہو اور اس کو معاملات اور عبادات میں فرق معلوم نہ ہو۔ عبادات جو ہے اللہ رب العالمین کے عبادات میں اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ رب العالمین یا نبی علیہ السلام اس کے بارے میں ہمیں کہیں۔ عبادت ہم اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے تو معاملات میں اصل چیز کیا ہے؟ حلال ہے، معاملات میں، عبادات میں نہیں۔ یہ باریک سا جو فرق ہے یا واضح سا جو فرق ہے، یہ فرق جو شخص نہ کر سکے اس کو آپ یا ہم علامہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ بات کہنا کہ کوئی بھی چیز اگر منع نہیں، کسی چیز کا حکم اگر موجود نہیں ہے تو وہ منع بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک باطل سی چیز ہے۔ اور اگر ہم اسی کو بیس بنا لیں تو پوری شریعت ہماری برباد ہو کے رہ جائے گی۔ ظہر کی نماز ہے، 5 رکعت پڑھنا کہاں پہ منع ہے؟ 4 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے، 4 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن 5 رکعت نہ پڑھو ایسا حکم کہاں پہ موجود ہے؟ جمعہ کی نماز میں یعنی ہر طرح کی بدعتیں ایجاد ہو سکتی ہیں اور پورا اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں اس کا وجود موجود نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کا وجود نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کا وجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی نہیں منایا، امام مالک رحمہ اللہ نے کبھی نہیں منایا، امام شافعی رحمہ اللہ نے کبھی نہیں منایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کبھی نہیں منایا، ہمارے ائمہ اسلاف نے کبھی نہیں منایا۔ یہ ایک شیعوں کی ایجاد ہے، تو ہم اس کو کیسے عیدوں کی عید قرار دے سکتے ہیں اور کیسے اس میں بڑھ چڑھ کر کے جشن منا سکتے ہیں؟ یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا جو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں سنت کی سمجھ عطا فرما اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔